آج کروڑوں ملیں گے کروڑوں۔ غوث پاک کی تسبیح 24 اور 25 شعبان کو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا وظیفہ کہ منٹوں سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، پوری زندگی تسبیحات وظیفے پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگ مانگ کر تھک گیا ہو، 24 اور 25 شعبان کو یہ عمل پڑھتے ہی، یہ لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی فرماتے ہیں غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بے روزگار بھی پڑھ لیں، بے اولاد بھی پڑھ لیں، رشتوں کی طلبگار بھی پڑھ لیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا پڑھ لیں، بڑی سے بڑی بیماری میں ہو اس عمل کو پڑھ لے، یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے۔ فرماتے ہیں حکم اللہ پاک کا جو بندہ پڑھے گا کامیابی اس کے حصے میں آ جائے گی۔ یہ عمل نصیبوں کو پھیر کر رکھ دیتا ہے، بند قسمت کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے اگر ساری زندگی دوستوں بھائیوں بہنوں آپ کی گزر گئی ہے، یوٹیوب پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑھ پڑھ کر ساتھیوں دوستوں پوری زندگی گزار دی، تو ایک بار غوث پاک کی یہ تسبیح پڑھ کے بھی تو آزماؤ۔ غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر آپ غوث پاک کو جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے، آپ نے یہ تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ یہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرا کوئی ذاتی وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے وہ نام ہیں جن کو اگر آپ ایک خاص وقت میں، خاص دنوں میں، خاص تعداد میں پڑھ کے رب کریم سے اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے مانگتے ہیں تو رب کریم پھر نہ نہیں کرتے۔ رب کریم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اپنے بندے کی حاجات کو پورا نہ کروں، میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، اس عمل میں وہ وظائف شامل ہیں کہ جس کے بارے میں رب کریم فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے ان ناموں کی کہ جو مجھے میرے ان ناموں کو پڑھ کے پکارے گا، میں رب اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، اس کی ہر مراد کو پورا کروں گا۔ یہ میری آپ کی قسم کی بات نہیں ہے، یہ کسی ساتھیوں بھائی بہنوں دنیا والے کی قسم کی بات نہیں ہے، وہ رب کریم کی قسم کی بات ہے جو فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے ناموں کی کہ جو کوئی بندہ ان ناموں کو پڑھ کر مجھ سے مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ پوری دنیا کے اگر تسبیحات وظائف پڑھ لیے ہیں دوستو، پوری دنیا کے اعمال کر لیے، لیکن آج تک فائدہ حاصل نہ ہوا ہو، تو آج غربت اور غریبی کا آخری حل تمہیں دوں گا۔ آج جو میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں بڑے بڑے وظیفے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تک کہ ان کی حاجت اور دعائیں تک قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آج 24 اور 25 تاریخ کو دوستو بھائیو بہنوں آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو کئی سالوں سے اٹکی ہوئی ہیں، پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج 24 اور 25 تاریخ کو اتوار اور پیر کے دن ساتھیوں بھائیو بہنوں وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ تمام کام آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اور جو شعبان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے۔ دوستو شب برات تو گزر چکی ہے، لیکن آج بڑا ہی خاص آپ کے پاس موقع ہے۔ آج دوستو ہر کوئی جانتا ہے اپنے گناہوں کے بارے میں، آج غوث پاک کی یہ تسبیح بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا، کیونکہ شب برات کی رات بھی گزر چکی ہے، ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آج شب برات کی رات کی جب نصیب اور تقدیر کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، تو ساتھیوں بھائیو بہنوں ماہ رمضان سے پہلے ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ وظیفہ بھی ساتھیوں دوستوں بھائیو بہنوں ضائع ہو جائے۔ یہ آخری موقع ہے 24 اور 25 تاریخ کا، اسی لیے خدا را آپ نے شعبان کی اس لاڈلی اتوار اور پیر کے دن یہ غوث پاک کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے اور اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے ایک ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کی اس لاڈلی اتوار پیر کے دن اس عمل کو شروع سے اینڈ تک دیکھ کر بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو یقین کیجئے کہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے در پہ جانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو دوستو ساتھیوں بھائیو بہنوں نہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔
آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے۔ اللہ والو، آج یہ آپ نے غوث پاک کی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج جس گھر میں یہ غوث پاک کی تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی، اس کی آنے والی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ ساتھیوں بھائی بہنوں دنیا جہاں کے کام چھوڑ کر آج یہ غوث پاک کی تسبیح لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل دوستو بھائیو بہنوں، یہ عمل صرف چند منٹ کا عمل ہے، یعنی کہ 1 ڈیڑھ 2 منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کی اس لاڈلی اتوار اور پیر کے دن 24 گھنٹے نہیں بلکہ 48 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، کیا 48 گھنٹے میں 1 منٹ بھی نکال نہیں سکتے؟ انشاءاللہ اپنے گھر کے بچے کو اگر ارب پتی بنانے کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتے تو پھر وہ آپ لوگ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آج آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں، جو بھی کام ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں، آج وہ کام کیجئے، لیکن صرف چند منٹ تو رب کی بارگاہ میں نکال سکتے ہو نا۔ آج صرف چند منٹ نکالنے ہیں، انشاءاللہ آپ رحمت و برکتوں کی آپ پر برسات ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ والو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج رب کی بارگاہ میں مانگنے گئی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب کی بارگاہ میں مانگنا، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھو گے، آپ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان پر کبھی مشکل وقت، کبھی پریشانی آتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے اور اپنے مسائل کا حل مانگتا ہے۔ لیکن آج وہ وقت ہے، رب کریم کہتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تیرے منہ سے نکلی ہر بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ تو صحیح دوستو، آج میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، میں تو رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے جب رب کریم سے مانگے، تھوڑا نہ مانگے، ضد کر کے مانگے، اتنا مانگے کہ آپ کے خزانے چھوٹے پڑ جائیں، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لے۔ آج وہ بیٹے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میری بیٹیاں، یا رشتے ساتھیوں بھائی بہنوں ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں کی بندشوں کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں دوستوں، ہر انسان کے مسئلے الگ ہیں، پریشانیاں الگ ہیں، خواہشات الگ ہیں۔ آج کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر بھی چاہتا ہے، تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے۔ آج رب کی بارگاہ میں ہر کسی کی دعا قبول ہو رہی ہے، آج رب کی بارگاہ میں جھولیاں بھر رہی ہیں، نسلیں آباد ہو رہی ہیں۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت و بندہ جو آج اس لاڈلی اتوار پیر کے دن یہ 3 کام نہ کرے، یہ وظیفہ غوث پاک کا نہ پڑھے۔ اگر کوئی بندہ یقین کامل یہ وظیفہ غوث پاک کا بتائے ہوئے طریقے سے کر لے گا، میرا رب کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ رب کو بنانا، رب سے اپنی ہر بات منوانا، رب کو راضی کرنا کتنا آسان ہے دوستو۔ اللہ والو، آج مشکل وقت آتا ہے تو ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آج اتوار اور پیر کے دن کا آپ کا مسئلہ جتنا مرضی بڑا ہو، اتنی ہی جلدی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف رب کریم سے مانگو تو پھر دیکھو، مقصد کی نیت کر کے دیکھو دوستو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ آپ کا بھی اس خار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج اتوار اور پیر کے دن جو لوگ اس لاڈلی یعنی کہ 24 اور 25 تاریخ کی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنا نام لازمی کومنٹس باکس میں لکھوا دیجیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے چھوٹی سی دعا میں شمولیت کرنی ہے تو آپ لوگ اس میں بھی آمین لازمی آپ نے کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور کسی کی ایک آمین سے رب کریم سب کا بھلا کر دے۔ اے میرے مالک کا مولا، تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ ہے میرے مولا، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا کر دے۔ اے میرے مولا، اس ویڈیو میں خاص طور پر جو بے روزگار بیٹھے ہیں، جو پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مولا، سب کو بہتر روزگار عطا فرما،
اے میرے مولا ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، ان سب کے بہتر رشتے اسباب بنا فرما۔ ان سب کے لیے ایسے رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے لوگوں کی ہر دم خیر فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آپ نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بہت لوگوں تک جائے اور سب کی آمین، سب کا بھلا ہو جائے۔ ساتھیو، دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ والوں کامیابیوں کے لیے، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ عمل آپ نے آج لازمی پڑھنا ہے، اور اس چینل کو آپ نے آج لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہے، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز غوث پاک کی یا میرے چینل پر جو ویڈیو ہے آپ کو فوراً مل جائیں، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ ساتھیو، دوستو، بھائی بہنوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس چینل سے جڑ جانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنی زیادہ کارآمد ہے۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے زیادہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیو بہنوں، اب آپ نے وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، آج آپ نے باوضو کوشش کریں، اگر بیٹھ سکتے ہیں، نہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے، درود پاک دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، بات سمجھیے گا۔ درود شریف آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ پڑھ لیں، جو بھی آپ کو بہتر لگے، جو یاد لگے۔ آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ لوں، لیکن اب عمل کا وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، مس ہو گیا، تو دوستو وظیفے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو توجہ دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج لاپرواہی میں وظیفہ ضائع ہو گیا، پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ ساتھیو، بھائیو بہنوں، پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ تو دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اور درود شریف پڑھتے ہی اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ آپ نے رب کریم کے ایک صفاتی نام، یعنی کہ اس نام کو پڑھنا ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتے ہیں، یہ نام ہر کوئی جانتا ہے، یاد رکھیے گا، لیکن یہ نہیں جانتا ان ناموں کو کب اور کیسے پڑھنا ہوتا ہے، اور کب پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج اس لاڈلی اتوار اور پیر کے دن آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، جس کو جو بھی چاہیے، ذاتی مکان چاہیے، کیونکہ آج غوث پاک کی تسبیح پڑھنے والا خالی ہاتھ نہیں رہے گا، اس عمل کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جائے گا، اور ایسا لاڈلا بنے گا، یقین کریں کہ مجال ہے غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی قرض دار تمہارے گھر پہ آ جائے، مجال ہے کوئی تمہارے جسم میں اس عمل کے پڑھتے ہی بیماری ٹھہر جائے، مجال ہے کوئی ظالم تمہارے اوپر ظلم کر کے چلا جائے، یہ عمل پڑھتے ہی ظالموں کا ظلم ختم ہو جائے گا، یہ عمل پڑھتے ہی دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، یہ عمل پڑھتے ہی بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، یہ عمل پڑھتے ہی گھر سے فاقے غربت غریبی کا ہمیشہ کے لیے نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، اسی لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے جتنا زیادہ مانگو گے اتنی ہی جلدی ملے گا۔ اور آج دوستو، بھائیو بہنوں، یہ فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے اس عمل کی کہ اگر کوئی بندہ جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے اور جلد اپنی حاجات کو پوری کروانا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، تو آج کا وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، پہلے نمبر پر آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، یا رزاقو کو
یا فتح کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے بہت سی ویڈیو میں یا رزاق یا فتح کے کمالات بتائے ہیں، لیکن آج یہ الگ تعداد ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ تعداد، یہ ترتیب پہلے نہیں بتائی گئی، یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں دوستو بھائیو بہنوں، کوئی وظیفہ اگر پہلے پڑھا ہوتا ہے تو ویڈیو فوراً چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ یہ وظیفہ دیکھیں ہم بھی اتنے وہ نہیں ہیں بے وقوف کہ آپ کو ایک ہی وظیفہ بار بار دیں گے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ آج کے دن کا اگر وظیفہ ہے، میں آپ کو کوئی اور وظیفہ بتا دوں، میرا کیا چلا جائے گا کہ چلو یار ان کو کوئی اور وظیفہ، لیکن آج کے دن کا پہلے نمبر والا یہی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ اس وظیفے سے بڑا وظیفہ آج تک اپنی زندگی میں نے نہیں دیکھا۔ اور آج کے دن جیسے ہی کوس پاک کی یہ تسبیح میں 24 اور 25 تاریخ کو آپ لوگ اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرو گے، آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، رب کریم سے جو کچھ مانگو گے۔ دیکھو یا رزاقو کا مطلب کیا ہے؟ اے رزق دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی رزق کے پیچھے دوستو بھائیو بہنوں بھاگ رہا ہے، 2 نمبری کرتا ہے۔ آج میں آپ کو حلال طریقے سے جلد کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کے دن خاص الخاص عمل ہے، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آپ جس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج آپ نے یا رزاقو یا فتح پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھولے گا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتح کو پڑھنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب کریم فرماتے ہیں، جس کی قسم کھاتے ہیں رب کریم فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے اس نام یا فتح کی، جو یا فتح کو پڑھے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا رزاقو یا فتح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے دوستو، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا رزاقو یا فتح دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتح دو ناموں کو پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ ساتھیو بھائی بہنوں، یا رزاقو یا فتح دونوں ناموں کو پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے عمل میں دوستو بھائیو بہنوں فوری طور پر یا رزاقو یا فتح کو شامل کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، ان دونوں وظائف کو ملا کر آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف 21 بار یا فتح یا رزاقو کو عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ نے 21 بار یا رزاقو یا فتح کو پڑھ لیا، تب آپ نے دوسرے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں، سیکنڈ نمبر پر جو بے حد خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نہ پڑھا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور رب کو منانے کا راز ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ رب کریم سے اپنے گناہوں کی معافی شعبان کے مہینے میں دوستو بھائی بہنوں ایک رات ایسی ہے جس میں ہر انسان کا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ پورا سال تنگ دستی، مصیبت، پریشانی اور مصیبتوں میں رہتا ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں، جس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے انشاءاللہ، وہ آج رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگتا چلا جائے گا، اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اس سے برکت والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا رزق حلال طریقے سے نوازا جائے گا۔ اس کے گھر سے بے برکتی ہے، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ جو شعبان کی اس لاڈلی اتوار پیر کے دن اب تک ایک ساتھیوں بھائی بہنوں ایک نقطہ، ایک چیز بتائی گئی ہے، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ اور عمل آپ نے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو بھائی بہنوں شامل کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹو گے، بانٹتے جاؤ گے تو رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج ہر بدقسمت کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ ایک ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ نے ویڈیو اسکپ کی، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، وظیفہ ضائع ہو جائے گا دوستو، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور آج یہ موقع سال میں ایک بار مل رہا ہے، یہ موقع اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال کا پچھتاوا ہوگا۔ توجہ، دھیان، خلوص و نیت سے یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے عمل کو سمجھنا ہے۔ آپ نے 21 بار ہی
لا حول ولا قوت الا باللہ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے تیسرے نمبر پر یہ تسبیح جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، یہ تسبیح جو عرش الہی کے ساتھ موتی بن کر لٹکی ہوئی ہے، میں اس تسبیح کی تعریف بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ شب برات کی رات ساتھیوں بھائی بہنوں گزر گئی ہے۔ آج 24 اور 25 تاریخ، یہ بڑی ہی عظیم گھڑیاں ہیں شب برات کے رات، اور آج آپ نے اس عمل کو، آج غوث پاک کی تسبیح کو، یہ آخری موقع دوستو بھائیو بہنوں، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس تسبیح کی اہمیت اتنی ہے کہ جب کوئی بندہ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ زمین پر کون ہے، یہ فرشتوں یہ کون ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی اس تسبیح کو پڑھ رہا ہے۔ دوستو عرش کے ساتھ یہ لٹکی ہوئی تسبیح پڑھنے والے پر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ رب فرمائے گا فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آج دوستو بھائیو بہنوں، اگر آپ ذاتی مکان مانگتے ہیں، آج اگر آپ کو گھر چاہیے گھر مانگ لوگ دوستو بھائیو بہنوں بڑے بڑے وظیفے بتا رہے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتائے گا۔ آج دوستو بھائیو بہنوں اپنی کسی ناممکن حاجت کو بھی اللہ کے سامنے رکھو گے تو انشاءاللہ وہ ممکن ہو جائے گی۔ تسبیح کے ہر دانے پر الگ الگ حاجت کے لیے پڑھو گے، تسبیح کے ہر دانے پر ساتھیو بھائیو بہنوں آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر دانے پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے، تسبیح کے ہر دانے پر اپنی حاجات ذہن میں رکھ کر حاجات کو بدلتے جانا، ایک تسبیح کا دانہ پھینکنا، ایک بار تسبیح کا دانہ پھینکتے ہی آپ کے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، آج کامیابی اور انشاءاللہ آپ کی ہر چیز انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ آج کی رات اور دن بڑے خزانے لوٹنے کے دن ہے، فرشتے غیب سے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر دیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں تسبیح کے دانوں پر سیدھے ہاتھ پر دوستو ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج بڑی خاص گھڑیاں ہیں، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب سے من پسند تقدیر نصیب لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آج آپ کی ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آپ اپنے من پسند فیصلے چاہتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح بتائی ہوئی طریقے سے آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ دھیان سے تنہائی میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لو، دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لو، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لو، گھر کے کسی خاموش کونے میں پڑھ لو، لیکن اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اور تسبیح کو پڑھتے دوران دل میں جو آتا چلا جائے مانگ لینا۔ جو انسان ساتھیوں بھائی بہنوں جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ حاجات پوری ہو نہیں رہی، یہ خواہشات پوری ہو نہیں رہی، آج ساتھیوں بھائی بہنوں 24 اور 25 تاریخ کے دن اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کی ہر ناممکن حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ یا آپ نے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال وظیفے پڑھنے کی دیر ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، تو آج دوستو بھائی بہنوں رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ساتھ ہی آج کا آخری وظیفہ دوستو بھائیو بہنوں جسے سن لیجئے، یہ چوتھا وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت ہر کسی کو دوستو یہ ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ آیت نہیں آتی تو میں آپ کی آسانی کے لیے انشاءاللہ اسکرین پر دکھا دوں، کیونکہ میں نے آج چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی گنجائش چھوڑی ہی نہیں، کیونکہ یہ دن 24-25 کا دوستو بھائیو بہنوں یہ سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر میں نہیں چاہتا کہ چھوٹی سی غلطی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کی حاجات پوری نہ ہو سکے، جب آج ساتھیوں بھائی بہنوں 24 اور 25 پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھا جا رہا ہے، آج ان گھڑیوں میں ساتھیوں بھائی بہنوں یہ اعمال پورے سال کے رزق اور دولت کی بات ہو رہی ہے، پورے سال کی کامیابیوں کی بات ہو رہی ہے، تو بدبخت ہے، بدقسمت بندہ جو آج ان موقعوں کو ضائع کر دے۔ آخری وظیفہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، ہم تیری ہی طرف سے ہیں اور تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ 24 اور 25 تاریخ زندگی اور موت کے فیصلے کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا کریم ہم تیری طرف آ رہے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس بندے نے اقرار کیا ہے،
اس غافل دنیا میں، اس رنگین اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مولا کریم ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرشتوں جاؤ، اس بندے سے میں راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ فرشتے رب کی فوج ہیں، رب کے حکم پر ان للہ و ان الیہ راجعون کے کمالات دیکھتے والوں کے ہوں گے۔ ساتھیو، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ آخر میں آپ نے ان للہ و ان الیہ راجعون کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف 11 بار پڑھیے گا۔ آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں۔